الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، جب اللہ رب العالمین نے زمین کو انسان کے لیے چنا تو جنات کو حکم دیا کہ وہ رات تک کے لیے محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس کہ جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل نے فرشتوں کے ساتھ جنات کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ قبیرہ اور جعفر قبیلہ شامل تھا۔ جب اللہ کے کرم سے جنات پر فرشتوں کو فتح نصیب ہوئی تو زمین کا بٹوارا ہو گیا اور جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دن کو مقرر کر دیا گیا۔ آدم صاحب کے آنے کے بعد وقت گزرتا رہا کہ اتنی دیر میں خبر پہنچی کہ اولاد ایلیا پر آدم ذات ظلم کر رہے تھے۔ اتنے میں قبیلہ جعفر کا ایک جن زمین پر اترا، کہتا ہے کہ دیکھا کہ حیرت سے زمین کربلا میں پہنچا، میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں جوان بیٹے کی لاش رکھے ہوئے تھا۔ مولا کا ایک ہاتھ زمین پر اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر مولا نے جیسے ہی برشی کو نکالا تو ان کا جوان بیٹا تڑپنے لگا۔ علی اکبر کے خون سے زمین کربلا سرخ ہونے لگی۔ مولا حسین نے فرمایا کہ دیکھیے دادا ابراہیم نہ میری آنکھوں پر پٹی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کو ہاتھ باندھے ہیں، میں نے یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے دی۔ اتنے میں جعفر جن عرض کرنے لگا کہ اے ابو تراک کے بیٹے، یہ آدم ذات ان کی کیا مجال کہ یہ آپ کو رلائیں اور آپ کے بچے کو قتل کریں۔ آپ مجھے حکم دیں، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لے آیا ہوں، جس طرح میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پر فتح حاصل کی اور آدم ذات کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دی۔ امام نے اس کے جواب میں کیا کہا اور اس جعفر جن نے کربلا کے میدان میں کیا دیکھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ مکہ کی مسجد میں جب امام پر جن آیا تو کیا معاملہ پیش ہوا، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین، امام علی مقام نے فرمایا کہ جعفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل اور عزازیل کھڑے ہیں۔ جعفر دیکھ لو یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، دیکھو یہ زمین پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ جعفر دیکھ کہ تجھ سے پہلے جنات کے کتنے قبائل آ کر کھڑے ہیں، جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو دیکھو اولاد آدم میں ہی تو کہا گیا تھا کہ کچھ خاص آئیں گے، تو وہ خاص کون ہیں، کیوں خاص ہیں اور کیسے خاص ہیں۔ جعفر جن دیکھتا رہا، اس کی قوم دیکھتی رہی کہ امام اپنے بچے کو لے کر آئے اور فوج یزید سے کہا اے لوگو اس معصوم بچے کو پانی پینے دو۔ جعفر جن نے دیکھا کہ ابو تراف کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، آدم ذات ہنس رہے تھے، جنات فرشتے انبیاء سب رو رہے تھے۔ جعفر جن پھر سے آیا اور عرض کی کہ اے میرے مولا کے بیٹے، حکم دو کہ نہر فرات آپ کے قدموں میں لا دوں۔ امام علی مقام نے کہا کہ جعفر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں تیرے اور اپنے رب کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں پیاسے قتل کر دیے جائیں، ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں گھمایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس راستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ ناظرین گرامی، جعفر جن نے میدان کربلا میں کیا مناظر دیکھے، اس کی تمام تفصیلات سے آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس واقعے کا ذکر کیجیے گا کہ جو سعودی عرب کے شہر مکہ میں
پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ کی ایک مسجد میں جب تمام لوگ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور ابھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کہا تھا کہ امام مسجد میں جن آ گیا، اور اس کی حرکت ایک ایسی تھی اور امام مسجد کی شکل ایسی بدلی کہ لوگ ڈر کر فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس معاملے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز کی حالت میں جن کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ جنوں میں بھی اچھے اور برے جن ہوتے ہیں، جن میں نماز ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے جن بھی موجود ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رات کو جنوں کے لیے اور دن کو انسانوں کے لیے تسلیم کر لیا۔ البتہ یہ معاملہ سچ ہے یا جھوٹ، اس حوالے سے فی الوقت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کیا رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، جعفر جن دیکھتا رہا اور بار بار فریاد کرتا رہا، امام علی مقام ایک ایک کر کے قربانیاں دیتے رہے۔ جعفر جن اپنے قبائل کے ساتھ کربلا کا طواف مسلسل کرتا رہا، کبھی ایک لاش پر آتا، کبھی دوسری پر، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھتا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو دیکھتا، کبھی حور کے گلے کو دیکھتا تو کبھی حبیب کے سر کو دیکھتا۔ اتنی دیر میں حسین خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ کا آنا تھا کہ فرشتے اور جنات کی جنگ جعفر کو یاد آ گئی، وہ جنگ جو اس نے امام علی مقام کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی رعب، وہی جوش تھا، وہی ظلم ستاری تھی۔ آدم ذات گھبرانے لگے، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگنے لگا۔ اب ہزاروں کے لشکر نے دیکھا کہ شہر کے شہر اس کے سامنے مات کھا سکتے ہیں، تو آدم ذات میں سے ایک آواز آئی کہ یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو، تیر، خنجر، بھالے، نیزے دور سے پھینک کر مارو، جو قریب جائے گا وہ فی النار ہو جائے گا۔ تیروں کی بارش کر دی گئی، خیام کو آگ لگا دی گئی۔ مولا کبھی لشکر کی طرف جاتے، کبھی خیام کو دیکھتے۔ جعفر جن ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا کہ مجھے حکم دیں کہ میں آدم زادوں کو ان کی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی کہ حسین تو کامیاب ہوا، اور آواز کو سننا تھا کہ امام علی مقام نے رزمبیا قضائے تسلیماً بالامری کہا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا، اور امام کا سر سجدے میں ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک عاشق اپنی معشوق کو راضی کر رہا ہے۔ کتنے میں ایک آدم ذات آگے بڑھا، کہا کہ حسین کا سر میں کاٹوں گا اور یزید سے اس کے بدلے میں مجھے سونا ملے گا۔ جعفر جن نے کہا کہ اے بدبخت، تو پہچان خود کو، تو اشرف المخلوقات ہے اور انہی کے صدقے تجھے انسان پیدا کیا گیا۔ لیکن اس کے نجس کان جعفر جن کی پاک آواز نہ سن پائے اور اس نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔